السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور ایران اور اسرائیل سے اب خبریں جو آ رہی ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ایران تو مکمل طور پہ کھڑا ہے اسرائیل کے سامنے، اور اس بات کو سن کر آپ سب لوگوں کو ٹھنڈ پہنچے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک ملک نہیں ہے، اسرائیل ایک ایسی جگہ کا، ایسی چیز کا نام ہے جو ہیومن رائٹس وائلیشن میں دنیا میں سب سے آگے ہے، جو بچوں کو قتل کرتا ہے، جو عورتوں کو قتل کرتا ہے، جو بوڑھوں کو مارتا ہے، اور جو اپنی یعنی آپ سمجھے اکھنڈ بھارت انڈیا کا خواب ہے، اسی طرح یہ گریٹر اسرائیل کے خواب میں اس نے نسلیں تباہ کر دی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو اس نے شہید کر دیا اور بے دردی سے مارا، اور جو باقی رہ گئے وہاں پہ ان کو سٹارو کر رہا ہے، ان کو بھوکا مار رہا ہے، ان تک امداد نہیں پہنچنے دے رہا، کسی قسم کی امداد نہیں پہنچ رہی ہے وہاں پہ۔ لیکن بہرحال ایران نے ان کا جو آئرن ڈوم ہے، اور آئرن ڈوم سمیت باقی جو ان کے ڈیفنس سسٹمز ان سب کو بے نقاب کر دیا، اور ایرانی میزائل جو ہیں اس وقت تل ابیب اور حیفا کے اندر خاص طور پہ انہوں نے ایک قیامت صغریٰ کا منظر بنایا ہوا ہے وہاں پہ۔ اور ابھی میں کچھ ویسٹرن اینالسٹ کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی پہلے 2 دن ایران نے اپنے پرانے میزائلز مارے وہاں پہ، جو بالکل آپ سمجھیں کہ وہ ایک قسم کے، آپ جیسے دوائی کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، سمجھے وہ ایکسپائری ڈیٹ کے قریب تھے یا کچھ تھے، ان کو مار دیا۔ اور پھر اس نے خود ہی آگے بتایا، اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ ان کے اوپر اپنے سارے میزائلز استعمال کرے اور ان کو مار دے، گرا دے۔ اور وہ اسرائیل بڑا خوش ہو رہا تھا شروع میں کہ پہلے دن ہم نے اتنے میزائلز اڑا دیے، اتنے کر دیا، ہم نے یہ ڈیفینڈ کیا۔ لیکن ایکچولی انہوں نے ان کے میزائلز کا سٹاک جو تھا اس کو ہٹ کر رہے تھے، اور ان کے سسٹمز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے، پھر انہوں نے اپنے طاقتور میزائلز مارنا شروع کیا۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس اتنی کو تعداد ہے میزائلز کی، اتنی کو تعداد ہے کہ وہ نہ جانے ایک نہ ختم ہونے والے وقت تک یہ اسرائیل کے اوپر بمباری کر سکتے ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب وہاں پہ لوگوں نے ملک بھی چھوڑنا شروع کر دیا، خود نیشن راؤ 2 دن چھپا رہا ہے، اس وقت نکلا باہر جب اس کے اپنے آبائی گھر کے اوپر ایک میزائل گرا کے، تو پھر اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی بربادی دیکھنے کے لیے وہ نکلا۔ لیکن یہ لڑائی ہو کیوں رہی ہے؟ میرا اس کے اوپر ایک اپنا تجزیہ ہے، میری ایک اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو میں نے کئی لوگوں سے پہلے بھی شیئر کی۔ یہ بیسیکلی چائنا کے خلاف ایک امریکن کنسورشیم جو ہے اس کی لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ چائنا دنیا کا سب سے بڑا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے۔ دنیا کی جتنی مصنوعات ہیں، چائنا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے بنا رہا ہے اور کس دام پہ وہ بیچ رہا ہے، پوری دنیا میں ہے۔ چائنا کا جو ٹریڈ ہے، چائنا کی جو ایکسپورٹ ہے، اس نے ہلچل مچائی دی ہے۔ چائنا ایک سپر پاور بن کے ابھر چکا ہے، اب ابھر نہیں رہا، اب ابھر چکا ہے۔ تو جب کویت کے اوپر اور عراق کے اوپر الائیڈ فورسز گئی تھیں، تو بیسیکلی اس وقت کویت اور عراق کا جو آئل ہے اس کے اوپر جاپان اور جرمنی کی جو معیشت تھی وہ اس کے اوپر انحصار کرتی تھی۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کا مطلب تھا کہ آپ نے جاپان اور جرمنی کی اکانومی کو کنٹرول کر لیا، اور اس کو ایک حد سے آپ نے اوپر نہیں آنے دیا، آپ نے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کو بڑھا دیا۔ ایران کا جو میکسیمم آئل ہے، اس کا پرچیزر جو ہے، اس کا بائر جو ہے وہ چائنا ہے۔ تو اگر یہاں پہ رجیم چینج ہو جاتی ہے، کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو اسرائیل کی فیوریٹ حکومت ہے یا ویسٹ کی فیوریٹ حکومت ہے، اور وہ اسی طرح سے ڈیلز کرتی ہے، تو پھر چائنا کو اس قیمت پہ وہ تیل نہیں ملے گا، اور اس کی وجہ سے چائنا کی پروڈکشن ہٹ ہوگی، چائنا کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ زیادہ بڑھے گی، تو اس سے جو ویسٹ کی دوسری اکانومیز ہیں ان کو سانس ملے گا کہ وہ چائنا کے مقابلہ کر سکیں گی، کیونکہ اگر ان کی انرجی جو ہے وہ ایک سرٹن کاسٹ سے زیادہ اوپر ہو جاتی ہے، تو چائنا پھر کس طرح سے سستے داموں مختلف ایکوپمنٹ جو ہے وہ بنا کے دے گا، چائنا کس طرح سے پوری دنیا کا پھر ایک پروڈکشن ہاؤس بن جائے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ برکس ہے۔ یہ برکس ایک ایسی تنظیم ہے کہ پہلے تو اس میں انڈیا بھی تھا، لیکن اب انڈیا اس میں سے نکل گیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کرنسی میں ڈیل کرنا ہے، اور جو برکس کنٹریز ہیں ان کی اپنی کرنسی ہو، اس میں ڈیل کرنا ہے، تو انڈیا کے اوپر بڑا زور تھا۔ وہ کوڈ گروپ کا بھی ممبر تھا امریکہ کا، اور وہ امریکہ کے ساتھ پینگے بڑھا رہا تھا بہت زیادہ، تو انڈیا اس میں سے نکل گیا۔ انہوں نے اس میں ایران کو شامل کر لیا، اور ایران، رشیا اور چائنا جو ہیں وہ اس کے کی کمپوننٹس بن گئے۔ اور ممالک بھی ہیں، اب تو اس میں اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے بھی لوگ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کو آفر ہے برکس میں جوائن کرنے کی۔ تو برکس جو ہے
وہ اس وقت جو ہے وہ تھریٹن کر رہا ہے ویسٹرن اکانومی کو، پراپر طریقے سے تھریٹن کر رہا ہے. تو برکس کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ ایران اس سے نکلے، اس میں تو یعنی اس میں کسی طرح دراڑ پڑے. رشیا کو تو انگیج کیا ہوا ہے، رشیا کو تو یوکرین میں بہت بری طرح وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے، اور وہ اس کی بڑی ایک لمبی نہ ختم ہونے والی جنگ چل رہی ہے وہاں پہ. تو بیسیکلی چائنا اور ایران کے بیچ میں گیپس کریٹ کرنا ہے کہ ایران اتنا ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یا تو لوگ اٹھے اور وہاں پہ اپنے حکمرانوں کو اٹھا کر باہر کرتے ہیں، کہیں جی ہم نے تمہیں بدل دیا، ہمیں اب نہیں چاہیے، ہم اپنی حکومت خود بنائیں گے. ایک تو یہ ہے، یا کوئی ریولوشن آ جائے وہاں پہ 1979 کی طرح، کہ جس طرح پہلے ایک ریولوشن آیا تھا اور شاہ فرحان کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور آیت اللہ خمینی جو تھے انہوں نے آ کے ایک اسلامی حکومت وہاں پہ قیام کی. تو یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں ایران کے اندر انٹرنل اس کی امپلوژن کرانے کے لیے، ٹرموائل کریٹ کرنے کے لیے، سارا. اور اس کا جو حتمی ہدف ہے آپ سمجھے وہ چائنا ہے، کہ کسی طرح چائنا کی پروگرس کو روکنا ہے، کسی طرح چائنا کی جو اپ ورڈ پروگرس ہے اس کو روکنا ہے. اسی لیے انڈیا کو بھی گرم کیا گیا تھا، اور انڈیا کو بھی چائنا کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا. اب پاکستان کیونکہ چائنا کا آپ سمجھے بیسٹ فرینڈ ہے دنیا میں، اگر چائنا کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے تو وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے تو وہ چائنا ہے. تو پاکستان کے اوپر جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو بیسیکلی وہ چائنا کو وارننگس تھی، سب کچھ تھا کہ اس کے بعد تمہاری باری ہے، ہم تمہارے اوپر آ رہے ہیں. وہ تو اللہ نے ایسا کیا کہ 4 گھنٹے کے اندر انڈیا کے ٹانگیں توڑ کے پاکستانی افواج نے ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی کہ جاؤ لے کے پھر اپنا، جس طرح ایک اپاہج آدمی جو ہوتا ہے نا کہ جاؤ تم گلی گلی بھیک مانگو، کبھی ڈپلومسی کے نام پہ تو کبھی کسی اور چیز کے نام پہ. تو ہندوستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ بہت خالص گٹھ جوڑ ہے، بڑا پرانا گٹھ جوڑ ہے. اور آپ کو میں کب سے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو بلوچستان کے اندر BLA کی موومنٹ تھی ساری، وہ بھی ایران کے راستے سے ہندوستان پاکستان کے اندر کرتا جا رہا تھا. اس نے وہاں پہ BLA کے کیمپس بنائے ہوئے تھے جہاں پہ وہ ٹرین کرتا تھا، جہاں سے امداد کرتا تھا، جہاں سے ویپنس دیتا تھا، یہ سارا کچھ کر کے. تو جس دن سے اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے، BLA کی بھی کاروائیاں کم ہوئی ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ بھی رکے ہوئے ہیں. BLA کی موومنٹ بھی کم ہوئی ہے، ان کے بیانات بھی نہیں آ رہے. کیوں؟ وہ نکل نہیں سک رہے وہاں سے. لیکن انہوں نے نکلنے سے پہلے کیا کیا تھا کہ پچھلے 1 سال کے اندر وہ کافی زیادہ انڈیا کے راستے ڈرونز وغیرہ اسرائیل کے جو ہیں، اور اسرائیل کا اسلحہ جو ہے وہ باہر ریموٹ کنٹرول سے جو یوز ہوتا ہے وہ وہاں پہنچانا شروع کر دیا، اور اس کو ایران کے مختلف جگہوں پہ پلیس کر دیا. کیونکہ وہ اندر رہتے تھے وہاں پہ تو انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ جنرل، یہ جنرل، یہ جنرل، یہ سائنٹسٹ، یہ سائنٹسٹ، یہ سائنٹسٹ. تو پہلے 2 دن اسرائیل کو بڑی آسانی تھی، اس کے پاس ہر چیز جو تھی، اس کے پاس ایک ہیومن انٹیلیجنس کی وجہ سے اس کے پاس وہ چیز موجود تھی کہ کدھر کدھر اس نے اٹیک کرنا ہے، کدھر کدھر کون ہوگا اور وہ شہید ہو جائے گا، مارا جائے گا. تو اسرائیل کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ کسی طرح وہ ایران کے صدر کے اوپر حملہ کرے اور ان کو راستے سے ہٹا دے. اور حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ویٹو کیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ پلان اور ممالک سے اور ملکوں سے اور ہیڈز آف اسٹیٹ سے ڈسکس بھی ہوا کہ یوں ہم نے کرنا ہے، تو اس میں ہماری ہیلپ کرو، اس میں ہماری مدد کرو. اور ان کو شروع میں ایڈوانٹیج ہو گئی جب انہوں نے اتنے 7 جنرلز کو ایک ساتھ اور 7-8 نیوکلیئر سائنٹسٹ کو جب انہوں نے شہید کیا، تو ان کو اب حوصلہ بڑا ہوگا کہ اب ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایران کو سمجھ آنا شروع ہو گئی، اور اس نے اپنے اندر جو وہاں پہ لوگ ہیں، خاص طور پہ ہندوستانی لوگ، انڈینز لوگ جو وہاں پہ ہیں اور اسرائیل کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے تھے، 70-75 تو انہوں نے کل ہی گرفتار کر لیے تھے. مجھے پتا چلا کہ آج بھی انہوں نے کچھ گرفتار کی ہیں. تو مزہ تو آئے گا جس دن ان کو سر عام وہ پھانسیاں بھی دینا شروع کر دیں گے. غدار کی تو سزا پھانسی ہوتی ہے اور سر عام ہی ہونا چاہیے. تو اس سے اب جو ہے ان کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ ہندوستان ایکچولی ان کا دوست نہیں تھا. ہندوستان پاکستان کی دشمنی میں ایران کو استعمال کرتا رہا، اور پاکستان نے جتنی بار بھی ایران کے ساتھ ایک مطالبہ کیا یا احتجاج کیا یا اعتراض کیا تو وہ جائز تھا اور وہ صحیح حقائق کے اوپر بیس تھا. تو اب انشاءاللہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، جب ایران اپنی ٹوٹل ری گروپنگ کرے گا، تو اس میں ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو ری وزٹ کرے گا. پاکستان نے تو اس وقت اس کا ساتھ دے دیا سفارتی طور پہ، اخلاقی طور پہ ٹرکی نے دے دیا ہے، کچھ اور ممالک نے بھی دے دیا ہے. تو یہ تو بڑا کھل کر سامنے آئی ہوئے ہیں.
اور یہی اسرائیل کو تکلیف ہے۔ نیتن یاہو کا ایک 2013 کا انٹرویو جو ہے اس کے کلپس آج بھی چلائے جا رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان، ایران اور پاکستان، ایران کے بعد باری ہے پاکستان کی، تو انشاءاللہ ابھی تو ایران کی باری نہیں ختم ہونی ہے، آپ کی اپنی ختم ہونی ہے۔ تو پاکستان پہ آپ نے کیا آنا، اور آپ نے اپنے ٹاؤٹ انڈیا کے ذریعے کوشش کر کے دیکھ لی، دوبارہ کوشش کر لینا، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا تمہیں وہاں پہ۔ اتنا آسان اور اتنا ترنے والا نہ سمجھو ہم لوگوں کو۔ بہرحال یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے محرکات اکانومی کے ہیں، اس کے پیچھے محرکات پیسے کے ہیں، اس کے پیچھے محرکات جو ہیں ریسورس کے ہیں، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جب بھی جنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے اکنامک ریزنز ہوتے ہیں پرائمرلی، چاہے وہ تیل ہو، چاہے سونا ہو، چاہے گیس ہو، چاہے ریئر منرلز ہو، چاہے کچھ اور ہو، ہوتا ضرور ہے کچھ نہ کچھ۔ اس چیز کو سمجھیے گا تو پھر آنے والی جو یعنی الائنسز ہیں اور وینچرز ہوں گے، ان ساروں کو سمجھنے میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ یہ میرا تجزیہ، آپ اسے کتنے ایگری کرتے ہیں کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔